بخاری حدیث نمبر 14 سے آج ہمارا درس بخاری شروع کا کتاب الایمان کا چیپٹر نمبر 8 باب حب الرسول من الایمان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ایمان کا حصہ ہے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفسی بی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والد سے بڑھ کر اور اس کی اولاد سے بڑھ کر پیارا نہ ہو. یہ حدیث پاک 14 نمبر اور 15 نمبر حدیث ہے. حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابن علیہ عن عبد العزیز بن صہیب انس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر تحویل سند کی علامت ہے، یعنی سند چینج ہو گئی. اب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تک صہیب کے علاوہ حضرت قتادہ سے ایک اور سند مذکور ہے، وہ بیان کریں گے امام بخاری. حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ عن قتادہ عن انس رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والد سے بڑھ کر، اس کی اولاد سے بڑھ کر اور تمام لوگوں سے بڑھ کر پیارا نہ ہو. تو اس دو حدیثوں کے اندر دونوں حدیثیں ایک ہی مفہوم کو بیان کر رہی ہیں، جو دو مختلف سندوں سے ہیں. اس کو کہتے ہیں حدیث عزیز، جس کو روایت کرنے والے دو صحابی ہوں اور دو مختلف سندوں سے اس کو روایت کرتے ہوئے راوی دو مختلف صحابہ تک اس کو لے کے. پہلی بات فوالذی نفسی بیدی، اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. لا یؤمن احدکم، لا یؤمن صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع منفی معروف، ثلاثی مزید فی، محموز الفا، اسباب افعال. اس کا فاعل ہے احدکم، احد مضاف، قم ضمیر مجرور متصل کا مضاف الیہ، یہ مرکب اضافی ہو کر بن جاتا ہے لا یؤمنو کا فاعل. تو میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، یہاں تک کہ تم یہ کام کر لو. حتی کے بعد ان مقدرہ، اس وجہ سے اکونا صیغہ واحد متکلم، فعل مضارع مثبت معروف، ثلاثی مجرد، اجوف واوی، اسباب نصر ینصر، کاون یکون تھا، پھر تعلیل کے بعد کانا ہو گیا، اس کا فعل مضارع یکون آتا ہے، واحد متکلم اکون، اکون آتا ہے، حتی کی وجہ سے مضارع کا آخر منصوب ہو گیا حتی اکون. اکون کیونکہ یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، اس میں انا ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم ہے. احب، حتی اکون احب الیہ، احب اس میں تبدیل ہے، اور الیہ الہ حرف جار ہے، اور یہاں پر کیونکہ الہ آگے ملانا ہے ضمیر کے ساتھ، تو اس وجہ سے اس کو یا لین کی شکل میں پڑھتے ہیں الیہ. ہی ضمیر مجرور متصل، اس کا مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو ہے اکون کا. من حرف جار، والد مضاف، ہی ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، والد مضاف، ہی ضمیر مجرور متصل، یہ مضاف الیہ، مضاف مضاف مرکب اضافی ہو کر معطوف علیہ مل کر بن گیا من کا مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو ہے احبہ کا. اکونا یہ احبہ اپنے ہوا ضمیر جس کا فاعل بنائیں گے اس میں تبدیل کا، اس سے مل کر اور اپنے ظرف لغو سے مل کر یہ بن گیا اکونا کی خبر. اکونا اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ بن گیا جملہ فعلیہ ناقص. اب اس کی تشریح میں جو اہم گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی اصل ہے، ایمان اس کے بغیر مکمل نہیں ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جہاں سے مراد محبت شرعی ہے، محبت اختیاری ہے، محبت اضطراری نہیں. میری طبیعت کسی چیز کی طرف خود بخود مائل ہو جاتی ہے تو یہ محبت طبعی ہے، یہ طبعی میلان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اولیاء سے یا اللہ سے جو پیار ہے وہ محبت اختیاری ہے، کہ ان کے انسان کمال کو، ان کے منصب کو دیکھے اور اپنے دل کو ان کی طرف مائل کرے، یہاں تک کہ یہ میلان ہر محبت سے بڑھ کر ہو جائے. اس کو کہتے ہیں محبت رسول کا کمال. تو یہ محبت اختیاری. اسی طرح آپ دیکھیں باب نمبر 9 باب حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس. تقریباً اس میں بھی یہی چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک دو چیزیں زیادہ ہیں. 16 نمبر حدیث دیکھیے. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الواحد الثقفي قال حدثنا ثقفي قال حدثنا ایوب عن ابی قلابة عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں جس میں ہوں گی اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا. ثلاث یہ موصوف ہے، من کن فیہ تین چیزیں جس میں ہوں، وجد حلاوت الایمان اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا. من موصول ہے اور صیغہ جمع مؤنث غائب،
فعل ماضی مثبت معروف، ثلاثی مجرد اجوف واوی اسباب نصر یسرو، کانا یکون، کانا کو آگے پڑھتے جائیں گے تو کانا کانا کانو کانت کانتا کننا، کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتنا، کانا کانا کانو کانت کانتا کننا۔ کننا یہاں پر کاملہ ہے، کننا یہاں پر تامہ ہے، ناقصہ نہیں ہے، لہذا یہ اپنے کننا جو اس کے اندر ضمیر ہے اس کا فاعل بن جائے گا، اور ظرف لگ مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من کی شرط، اور وجد حلاوت الایمان، وجد صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف، ثلاثی مجرد، امثال واوی اسباب وجد یجد ضرب یضرب، اور ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بسوء من، یعنی وہ جس کے اندر تین ہو اس نے پا لیا، کیا پا لیا؟ حلاوت مضاف، الایمانی مضاف الیہ مرکب اضافی ہو کر یہ بن گیا واجدہ کا مفعول بہ، واجدہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر یہ بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من کی جزا، شر جزا مل کر یہ بن گیا ثلاث موصوف کی صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیف ہو کر مبتدا، اور پھر جو آگے تشریح ساری ہے یعنی ان یکون اللہ ورسولہ اس کی خبر، وہ تین چیزیں کیا آپ نے بیان فرمائی ہیں؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ جس کو اللہ اس کا رسول باقی تمام رشتوں سے بڑھ کر پیارے ہوں، وَيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور جب کسی مرد سے پیار کرے صرف اللہ کے لیے کرے، وَإِن يَكْرَهْ يَقُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور وہ کفر میں جانا اس طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو تین چیزیں یہ جس میں ہوں گی اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، یکونا یہ فعل اقسام میں تھے، اللہ و رسولہ معطوف علیہ مل کر اس کا اسم ہے، احب الیہ مما سواہما مختصر اس کی ترکیب یہ ہے، اس کی خبر ہونے کی وجہ سے، یکونا کی خبر ہونے کی وجہ سے یہ منصوب، اسم اور خبر مل کر جملہ فعلی ناقصہ ہوئے، کہ وہ کسی مرد سے پیار نہ کرے مگر اللہ کے لیے، یعنی کسی مرد سے پیار کرے صرف اللہ کے لیے کرے، اس سے اس وجہ سے ملے کہ وہ اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا محبوب ہے، عالم دین ہے، قاری قرآن ہے، یا کسی بھی ایسی وجہ سے جس وجہ سے وہ اللہ سے رشتہ رکھتا ہے اور آپ اس وجہ سے جڑ رہے ہیں۔ اور تیسری چیز جو آپ نے بیان کی وہ یہ ہے کہ وہ کفر میں لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح وہ اپنے آپ کو آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو تین چیزیں یہ جس میں ہوگی اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اب آگے دیکھیں، باب علامت الایمان حب الانصار، 10 نمبر باب ہے کہ ایمان کی علامت انصار کا پیار بھی ہے۔ انصار وہ صحابت ہے جنہوں نے مسلمانوں کی مدد کی، مہاجرین کی، اور مدینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے کی دعوت بھی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ان کو مقام عطا فرمایا وہ کیا حدیث سنیے۔ 17 نمبر، حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ قال اخبرنی عبد اللہ بن جبر قال سمعت انسا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت الایمان حب الانصار وآیت النفاق بغض الانصار، کہ ایمان کی نشانی انصار کا پیار ہے اور نفاق کی نشانی انصار کا بغض ہے، یعنی اتنی بڑی فضیلت ان کو عطا ہوئی انصار کو، ناصر کی جمع انصار، کیونکہ یہ انہوں نے مہاجرین کی مدد کی تھی، اسلام کی مدد کی تھی، تو لہذا اللہ نے ان کے ایمان، ان کی محبت کو ایمان کی نشانی قرار دے دیا، اور ان کے بغض کو اللہ نے منافقت کی نشانی قرار دیا ہے۔